امجد کر گئے اختر رضا خان عزیز علی قائد ملت سوڑا. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا فصلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جن دو آیات کریمہ کو میں نے پڑھا اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم. مختلف اہل سنت والجماعت کی مستند تنظیموں اور خود بریلی شریف کے اعلان کے مطابق آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس پہلے مہینے کی آج پہلی تاریخ. اگر انگریزی مہینہ دسمبر ختم ہوتا تو نہ جانے کتنی مبارکبادیاں دی جاتی اور کتنے پیغامات بھیجے جاتے کہ نیا سال آپ کو مبارک ہو. لیکن اسلامی سال شروع ہوا تو کوئی مبارکباد دینے کے لیے تیار ہی نہیں. ہماری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال کو ہم سب کے لیے قابل مبارک بنائے. اسلامی نیا سال سب کو مبارک ہو. اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے اور اس کی دشواریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کافی حالات سے، وہ بھی بگڑے ہوئے حالات سے مسلمان ایک سال سے بڑا دو چار ہے. زمانے نے ستایا، الگ ستایا، لوگوں نے بھی الگ الگ طریقے سے ستایا. کاروبار ٹھپ پڑا تو پیسے لینے والے ایسے غائب ہو گئے جیسے ان کا کہیں وجود ہی نہ تھا. بیچارہ قرضہ دینے والا جب قرضہ لینے پہنچتا ہے تو ڈانٹ کھا کر کے آتا تھا کہ تمہارا قرضہ لے کر کے ہم بھاگ رہے ہیں کیا. یہ حالات ہو گئے تھے. مسلمانوں، ان چیزوں سے ہم دو چار اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہوتی.
اور یاد رکھیں کل بھی اسلامی تعلیمات ہی ہمارے لیے سب کچھ تھی، اور آج بھی وہی تعلیمات ہمارے لیے سب کچھ ہیں، اور جب تک ان تعلیمات سے مسلمان وابستہ رہے گا تب تک اس کا سکون غارت نہیں ہوگا، اور جب سکون غارت نہیں ہوگا تو وہ ایک اچھی زندگی گزار کر کے دکھائے گا۔ ہمارا عام طور پر نظریہ یہ بن گیا ہے کہ پیسہ ہوگا تو خوشحالی آئے گی۔ ہمارا عام طور پر نظریہ بن چکا ہے کہ اگر مال آئے گا تو دشواری جائے گی۔ اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے، اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اگر ایمان کی دولت عطا فرمائے گا تب خوشحالی آئے گی۔ انسان کی زندگی مال دولت سے نہیں گزرتی۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، بہت سارے افراد ایسے ملیں گے آپ کو جن کے پاس مال دولت تو ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر پا رہے۔ میں کسی ایک ذات کو نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن یہ مقام عبرت ہے۔ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو اچھا کھانے کا دل کرتا ہے لیکن ڈائلیسس پہ ہیں، نہیں کھا سکتے۔ بہت سارے افراد لذیذ چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں، ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، پریشانیاں، نہیں استعمال کر پا رہے۔ تو بات کھل کر کے سمجھ میں آتی ہے، کھاتا وہی ہے جسے میرا رب کھلاتا ہے۔ اگر وہ کھلانے پر آ جائے تو کوئی روک نہ پائے، اور وہ ذات اگر روکنے پر آ جائے تو کوئی کھلا نہ پائے۔ کھلی ہوئی بات ہے۔ تو پچھلے 1 سال سے ہم بڑی دشواریوں سے گزرے۔ کبھی NRC آیا، کبھی CAA آیا، کبھی احتجاجات آئے، اور کبھی کرونا آیا، اور اس کرونا کا رونا تو اب تک چل رہا ہے، اور اب مزید یہ کہ فسادات کی صورت بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلمان گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ ہم ہر آنے والے دن کے بارے میں یہ امید رکھتے ہیں کہ اچھا ہوگا، یقیناً اچھا ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب ہم خود اچھے ہو جائیں گے تب اچھا ہوگا۔ اگر ہم خود اچھے نہ ہوئے اور صرف اس بات کی توقعات رکھی گئی کہ آنے والے دن اچھے ہوں گے، تو یاد رکھو سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین زمانہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد آنے والا زمانہ، اس کے بعد آنے والا زمانہ۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہوگا، بیکار ہوگا۔ اور سرکار نے خود فرمایا کہ مال کی کثرت ہوگی، امن نہیں ہوگا۔ مال کی کثرت کے بارے میں سرکار نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان مال دولت لے کر کے گھومے گا، تلاش کرے گا، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی۔ آج دیکھو مال کی کثرت تو ہے، اس سے وہ لوگ دل چھوٹا نہ کریں جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ نہیں، مال نہ ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مال فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ یہی مال ہے جس نے فرعون سے انا ربکم الاعلی کہلوایا، یعنی میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، یہ کہلوایا کس نے؟ مال نے کہلوایا۔ مال کو حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے، مال کو ہضم کر لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ہضم کرنے کا مطلب کھا لینا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو گرمی ہے اس کو برداشت کر لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہ صلاحیت ہر عام خاص انسان میں نہیں ہوتی ہے، ہر عام انسان میں نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے آپ عام طور پر دیکھیں گے اپنے معاشرے میں
کہ آپ کے وہ ساتھی سنگھاتی، وہ احباب، وہ دوست، وہ لوگ، وہ مزاج شناس، وہ لوگ جو آپ کے قریب رہتے، جب تک آپ کے معیار کے تھے تب تک تو ٹھیک، لیکن مال کی کثرت ہوئی تو بات کرنا دشوار ہو گیا۔ یہی بات ہوا کرتی ہے۔ اب سرکار نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس سے بدتر ہوگا، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس سے بھی بیکار ہوگا، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس سے بھی بیکار ہوگا۔ نتیجہ بالکل واضح ہے مسلمانوں کہ گزشتہ جو سالوں سے ہم گزرے ہیں، اب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب بالکل امن و امان کا زمانہ آئے گا، ابھی تو آزمائش کا زمانہ شروع ہوگا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آپ کے دلوں میں حوصلہ پیدا کر رہا ہوں کہ جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہی رب ہے جو دلوں میں حوصلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں نے جو زندگی گزارنے کا معیار بنا لیا، مسلمانوں نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیا، یہ غلط ہے۔ ان طریقوں سے دنیا سے دل لگتا ہے، مال کو دل چاہتا ہے، کاروبار کو دل چاہتا ہے، جائیداد کو دل چاہتا ہے، اس سے اتنا دل لگ جاتا ہے کہ کبھی نقصان ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، بلکہ یہی مال دولت اس کے زندگی کے زوال اور کبھی کبھی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ اگر گھاٹا ہوا، اچانک خبر آئی کہ فلانی جگہ پر آپ کا جو شو روم تھا وہ جل گیا، لوٹ لیا گیا یا اس کو خراب برباد کر دیا گیا، فوراً اٹیک آیا، دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، انسان دنیا سے چلا گیا۔ تو وہ مال جس کو انسان باعث رحمت سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ باعث زحمت ہے۔ دنیا میں انسان کیسے زندگی گزارے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مال جمع نہ کرو، لیکن آپ یہ تو سوچو کہ مال سے دل نہ لگاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ مال سے دل نہ لگاؤ بہت ضروری ہے۔ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا کچھ بھی لے کر کے نہیں آیا تھا، جائے گا تب بھی کچھ لے کر کے نہیں جائے گا۔ یہ دو چیزیں جب ذہن میں رہیں گی تو انسان کبھی بھی دنیا سے دل نہیں لگائے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، واضح لفظوں میں فرمایا گیا کہ یہ وہ دنیا ہے جس سے انسان دل لگاتا ہے، یہ دنیا ہے جس سے انسان دل لگاتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک موقع پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا، انسان کے 4 مراحل ہوا کرتے ہیں، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم اجسام ہے، ایک عالم برزخ ہے، پھر یوم حشر ہے۔ یہ 4 مراحل ہوا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے چھوٹا مرحلہ ہماری زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور انسان سب سے زیادہ تکبر جو کرتا ہے اسی چھوٹے سے مرحلے میں کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں آپ سوچ کر کے دیکھو، ہزاروں سال عالم ارواح میں رہے، وہاں پہ کسی طرح کا روح نے مطالبہ نہیں کیا۔ عالم اجسام میں آئے، بچہ پیدا ہوا تبھی سے شروع ہو گیا، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ جب تک بچہ تھا مطالبے چھوٹے چھوٹے تھے، جوان ہوا اور مطالبہ بڑھ گیا، بڑھاپے میں پہنچ گیا، خدا کو یاد نہ رکھا تو اب بھی مطالبے بڑھتے رہے، بڑی بڑی چیزوں کے مطالبے اس کے ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب مطالبوں کا دور ختم ہو گیا، جہاں ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے، لیٹنا ہے، وہاں پر کسی طرح کا مطالبہ نہ ہوا، بلکہ وہاں تو رب نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ دنیا میں جتنا مطالبہ کر کے آیا تھا چل اب اس کا حساب دے۔ یوم حساب اب شروع ہوا، اور پھر جب قیامت میں بھی اٹھایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، وہ بھی تو یوم حساب کہلایا کرتا ہے، وہ بھی تو یوم حساب کہلایا کرتا ہے۔ مختصر سے زندگی کے لیے انسان نے سب کچھ قربان کر دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا، یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، بویا جائے گا، جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا، اچھا بو اچھا کاٹو، اچھا نہ بو گی تو برا ہی تو تمہارے نصیب میں آئے گا۔ انسان کو دنیا میں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ در در پھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں پیدا کیا، دوسروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ 2 چیزیں اسلام تمہیں سکھاتا ہے، ایک رزق حلال کھاؤ اور دوسرا رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہو،
تاکہ تمہارے اندر حمیت اور غیرت زندہ رہے. تم مسلمان کے نام پر زندہ رہتے ہو, پوری دنیا میں زندگی گزارتے ہو. مسلمانوں, تمہیں ان چیزوں کو سیکھنا ہوگا. رزق حلال کم بھی ہو تو بہت اللہ اس میں طاقت عطا فرماتا ہے. رزق حرام کروڑوں کی تعداد, کروڑوں کی مقدار میں بھی ہو تو اس میں نسلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں. مسلمانوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا اور آج کے زمانے کا جائزہ لے کر دیکھو. آج انسان بڑی بڑی عمارتوں میں زندگی گزار رہا ہے. آج انسان کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں. سرکار کے پاس یہ سہولتیں موجود نہ تھیں. اللہ اکبر, جس کے قول کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا قول سب سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اب آپ سوچ کر کے دیکھو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ سونے کے پہاڑ بن جائیں, جو پتھر دکھ رہے ہیں وہ سونا بن جائے. آج کسی انسان میں یہ قوت اللہ نے نہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اشارہ کر دے تو وہ پتھر سونا بن جائے. ارے انسان کی تو حالت ایسی ہے کہ اپنا پیٹ پالنا اس کا بڑا مشکل ہو رہا ہے. لیکن خالق کائنات نے یہ اختیارات مالک کائنات کو عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں یہ جو پتھر تمہاری نظروں میں ہے, تمہاری نظروں میں وہ پتھر ہو سکتا ہے. تمہارا پیغمبر اشارہ کر دے تو میرا رب اپنی قدرت سے اسے سونا بنا دے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیارات عطا فرمائے. کسی غیر جاندار چیز کو آپ نے چلتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا, لیکن یاد رکھو میرا رب چاہتا ہے تو غیر جاندار کو جاندار بھی بنا دیا کرتا ہے, اور جاندار کو اگر چاہے تو وہ غیر جاندار بھی بنا دیا کرتا ہے. ایک انسان کی نسلیں جو انسان کی پشت میں اور انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود ہوا کرتی ہے, مردہ ہوا کرتی ہے, اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہوا کرتی. لیکن وہی جب بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے, وہی جب بچے کی شکل میں آیا کرتا ہے, میرا رب اسے سب کچھ عطا فرماتا ہے. اسی ایک پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. 2 ہاتھ بنائے, اور ہاتھ پہ 5 انگلیاں بنائی, اور انگلیوں میں ناخن عطا فرمائے, آنکھیں عطا فرمائی, دماغ عطا فرمایا, قوت عطا فرمائی. جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے میرا رب پیدا کر کے دنیا میں لایا کہ جن چیزوں کی تجھے ضرورت پڑے گی اس کو اپنے پہلے ہی سے پیدا کر دیا ہے. اب تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, محنت کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ عطا فرمائے ہیں, کہیں جانا چاہتا ہے تو پیر عطا فرمائے ہیں, دیکھنا چاہتا ہے آنکھیں عطا فرمائی ہیں, اور کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو قوت فیصلہ بھی دماغ کی شکل میں تمہیں عطا فرمایا ہے. مسلمانوں, رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا. اب ضرورت یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح استعمال کیا جائے. عرض یہ کر رہا تھا, وہ چاہے زندے کو مردہ کر سکتا ہے, اور وہ چاہے تو مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے. ایک مردہ تھا, پانی کا قطرہ تھا, کوئی پہچانتا تھا کہ یہ فلانے صاحب ہیں, پیدا ہوا تو مجاہد اللہ نے بنایا, کسی کو سیف اللہ بنایا, کسی کو کچھ اللہ نے کروڑوں انسانوں کو پیدا فرما دیا. وہ پانی کا ایک قطرہ تھا جس میں بظاہر کوئی قوت نہیں نظر آ رہی تھی, لیکن میرے رب نے جب پیدا کرنا چاہا تو ایسا پیدا کیا کہ کائنات کو جب پیدا کرنا چاہا رب نے ارشاد فرمایا کن, پیدا ہو جا. ہو گئی کائنات پیدا, ہو گئی ساری کائنات پیدا. تو اس بات کا یقین رکھو, وہ چاہے گا تو زندہ رہے گا انسان, وہ چاہے گا تو قدرت عطا فرمائے گا, وہ چاہے گا تب اپنے عطیات کے دروازوں کو کھولے گا. میرا رب ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے. انسان پتھر کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے اس میں کیا قوت ہے, اس میں کیا طاقت ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں سنا ہے, کہتا ہے کہ وہ پہاڑ کی کھوہ سے پیدا کی گئی, چٹان سے نکالی گئی ہے وہ. اب آپ سوچو, ایک جاندار ہے, غیر جاندار سے رب کیسے پیدا فرماتا ہے. غیر جاندار چٹان چلتی پھرتی ہوئی جاندار شے کا نام نہیں ہے. پتھر ایک ایسی شے ہے جو ایک جگہ پڑا رہے تو پڑا رہے, ہل نہ سکے, جا نہ سکے, اپنے قوت ارادی کا وہ مالک نہیں ہوا کرتا, وہ کہیں جا نہیں سکتا, آ نہیں سکتا. لیکن میرے رب نے دکھایا, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم طاقت کے محتاج ہو گے, تمہارا رب کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو مردوں سے زندہ کو پیدا فرما دے, اور وہ چاہے تو زندوں سے مردوں کو بھی پیدا فرما دے. طاقت و قوت میرے رب کی ہے, وہ جسے چاہے عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پتھر کا پہاڑ ہے, یہ پتھر کا پہاڑ ہے. تمہاری عقلوں کے اعتبار سے پتھر ہل نہیں سکتا, پہاڑ چل نہیں سکتا, اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتا, لیکن سن لو
مسلمانوں میرا عالم یہ ہے کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو یہ سونے کا بن جائے گا اور جہاں جہاں میں چاہوں گا وہاں وہاں چلتا ہوا نظر آئے گا، میرے پیچھے پیچھے آتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے رب نے سرکار کو یہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اختیارات عطا فرمائے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ سرکار نے کسی پہاڑ کو سونا بنایا؟ نہیں بنایا، کبھی نہیں بنایا۔ جانتے ہو کیوں؟ سونا نہیں ہے، مسلمان بھوکا ہے، مسلمان کی بھوک اس کے اندر کمزوری پیدا کر رہی ہے، لیکن جانتے ہو یہی بھوک انسان کو قوت ایمانی عطا فرماتی ہے۔ آدمی بھوکا ہو، اس کے ذہن میں وسوسے نہیں آتے، اس کا ذہن شیطانی خیالات سے محفوظ رہا کرتا ہے۔ سرکار کے زمانے میں سرکار اگر چاہتے تو سونا کا سونا پہاڑ بن جاتا اور صحابہ کرام مالدار ہو جاتے، لیکن آپ نے کبھی نہ چاہا، آپ نے کبھی نہ چاہا۔ اور اس کے برخلاف تو حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا یا اللہ میری امت کو مالداری سے محفوظ فرما۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ دعا فرما رہے ہیں آپ؟ ابھی ہم بھوکے رہا کرتے ہیں، ابھی ہمارے پاس پہننے کے لیے اسباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر پیسہ آئے، دولت آئے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر کی آنکھیں ٹپٹپا گئی۔ سرکار ارشاد فرماتے سنو، تم مالداری دیکھ رہے ہو اور میں مالداری کے پیچھے آنے والے فتنوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ابھی تم باوفا ہو، ابھی تمہاری نسلیں باوفا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وفا کیا کرتی ہیں، لیکن مالداری آ جائے تو باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو بھی قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا، رشتہ داروں میں آپس میں چاقو چل جایا کرتی ہے، قتل و غارت ہو جایا کرتا ہے، شوہر بیوی کو محفوظ نگاہ سے نہیں دیکھا کرتا، بیوی شوہر کو محفوظ نگاہ سے نہیں دیکھا کرتی، یہ فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ اسی مال و دولت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مال و دولت وہی بہتر ہے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ انسانوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مالداری کا حق ادا کر سکیں، جو مالداری کا حق ادا کر سکیں۔ یہ اسلامی نیا سال شروع ہوا، ہم نے آپ کو مبارکبادی بھی دی، آپ کی خاطر دعائیں بھی کی، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھو پہلے جتنا آپ کا ایمان اٹل تھا آنے والے زمانے میں اس سے زیادہ اٹل ہونا چاہیے۔ زمانہ دکھاتا ہے تم کو مٹا دیا جائے گا، تم زمانے کے پیدا کرنے سے ہو، تمہیں میرے رب نے پیدا فرمایا ہے، تم وہ مخلوق ہو جو کسی پتھر کے آگے نہیں جھکتے، زندہ خدا کے آگے جھکا کرتے، تم اس کے مخلوق ہو جس رب نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، جس کا نور تو زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک عمارت کا، ایک عبادت کا، ایک مسجد کو گرا دینے سے کیا تیر مار لیں گے کوئی؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ایک معاملہ میں نے پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو بتایا تھا، 1948 میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ 1949 میں مورتی رکھ دی گئی، 1992 میں شہید کر دی گئی، میں بات کر رہا ہوں بابری مسجد کی، کسی اور کی نہیں، اور سن 2020 میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ وہ دوسروں کی۔ ہماری آنکھوں نے وہاں پہ کبھی دوسری عمارت کو نہیں دیکھا، لیکن ہماری آنکھوں نے مسجد کو ضرور دیکھا تھا، مسجد عمارت کو ضرور دیکھا تھا، اس کے خاکے کو ضرور دیکھا تھا۔ ظالم قوم سمجھتی ہے کہ اس کو ختم کر کے فتح یاب ہو گئے، ظلم سے کوئی قوم فتح یاب نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کے پیچھے اٹھنے والے معاملے کو دیکھو، 1948 سے یہ معاملہ چل رہا تھا، 72 سال لگے اس کو ختم کرنے میں، لیکن میری رب کی حکمت بھی تو دیکھو، ایک مسجد کو ختم کرنے میں 72 سال لگ گئے۔ ان 72 سالوں کا جائزہ دیکھو کہ مسلمانوں نے کتنے ہزار مسجدیں تعمیر اور کر دی ہیں، کتنے ہزار مسجدیں تعمیر اور کر دی ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ ہمارے حوصلے کو ختم کر دیں گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت دینا چاہتی ہے، انسان کی فطرت اور مسلمانوں کی فطرت یہ ہے، اگر ایک بچہ شہید ہوتا ہے تو دوسرے بچے کو پیش کر دیتا ہے کہ اس کو بھی شہید کر کے دکھاؤ۔ یہ جذبہ قربانی جب تک زندہ رہے گا ہماری نسلوں کو کوئی نہیں مٹا پائے گا۔
اور جذبہ قربانی جس دن ختم ہو گیا اور جس دن پلپلا بنا گیا، یقیناً تم جوتوں کی نوک پر رکھ دیے جاؤ گے۔ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ ہاتھ میں دینے کے لیے پیدا کیے گئے۔ آج 8 گھنٹے محنت کرتے ہو، 12 گھنٹے محنت کرو، 12 گھنٹے محنت کرتے ہو، 16 گھنٹے محنت کرو، 18 گھنٹے محنت کرو۔ محنت کرنے والی قوم کو کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا، محنت کرنے والی قوم کو کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا۔ گھروں میں بیٹھ کر کے اگر یہ بات ہو جائے یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد آ رہا ہے، وہاں جن آ گیا، وہاں بھوت آ گیا، ارے یہ قوم اتنی کمزور، یہ قوم اتنی کمزور کہ ان کو وہ مخلوقیں جو ہم سے کمتر ہے وہ ہم کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا تمہیں، اللہ نے اپنا وہ کلام عطا فرمایا جو ہر مرض کی دوا ہے۔ پڑھو گھر میں قرآن پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں پڑھنے کے لیے پیدا فرمایا۔ عرض کر رہا تھا محنت کرو، محنت کرنے والی قوم کو کوئی دنیا میں مٹا نہیں سکتا اور کوئی اسے برباد نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ صرف اتنا کہ کس طور پر محنت کی جائے اور کس طور پر آگے بڑھا جائے۔ مسلمانوں، دنیا نے سمجھا ایک مسجد کو گرا دیا تو بہت مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، 72 سالوں میں تمہاری تعداد گھٹی ہے یا بڑھی ہے؟ تمہاری عبادت گاہوں کی تعداد گھٹ گئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ سوچ کر کے دیکھو۔ دنیا تمہیں کچھ اور دکھاتی ہے اور قدرت تمہارے اندر کچھ اور پیدا کر رہی ہے۔ آج گرتی ہوئی مسجد کو دیکھ کر کے مسلمانوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا ہوا، گرایا ایک ہے، تعمیر ہم سینکڑوں کر کے دکھائیں گے، اسی زمین پر سینکڑوں کی تعمیر کر کے دکھائیں گے۔ ایک گرتی ہوئی مسجد کو دیکھ کر کے مسلمان کے حوصلے پست نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ اللہ نے قوت دی تو جیتے جی زندگی میں ضرور مسجدوں کو بنائیں گے اور اسے آباد کر کے دکھائیں گے۔ مسلمانوں، ابھی بھی بہت ساری مساجد ان کے نشانے پر ہیں، بہت ساری مساجد ان کے نشانوں پر ہیں، لیکن کیا ان چند مساجد کے مٹانے سے، ہٹانے سے اسلام ختم ہو جائے گا؟ کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ختم ہوگا۔ اس ذات سے امید رکھو جو ختم ہونے والی ذات نہیں ہے، اس ذات پر یقین رکھو جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کے قول پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت اور حیات عطا فرمانے والا ہے۔ میں بار بار اس چیز کو کہا کرتا ہوں اور دلوں میں بیٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، رزق حلال کھاؤ گے تو حوصلہ بلند ہوگا۔ شرم سے کہتے ہوئے سر جھک جاتا ہے۔ چند فسادات ہوئے، 4 لوگ مارے گئے، مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ گھر بند کر کر کے محلہ چھوڑتے ہوئے نظر آئے، بھاگتے ہوئے نظر آئے، چھوڑ کر کے آدھا محلہ خالی ہو گیا۔ اچھے لوگوں کو جو اپنے وقت کے سکندر، ان لوگوں کو دیکھا گیا گھر میں بڑے بڑے تالے لٹک رہے ہیں۔ مسلمانوں، عمارت مضبوط بن جائے اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، حقیقت میں مسلمان وہ ہے، حقیقت میں مسلمان وہ ہے۔ اور یہ قوت کب پیدا ہوتی ہے؟ واضح لفظوں میں کہتے رہا ہوں، رزق حلال کھاؤ گے تو اللہ تمہارے دلوں میں حوصلہ پیدا فرمائے گا۔ رزق حلال کھاؤ، کم کھاؤ گے تب بھی اللہ قوت عطا فرمائے گا اور حوصلہ بھی عطا فرمائے گا۔ ورنہ بڑے بڑے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا، گھر کے پاس گئے تو پتہ چلا تالا لٹک رہا ہے۔ یہ حوصلے کی بات ہے، یہ مسلمانوں اس کو بزدلی کہا جاتا ہے، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے۔ حالات کیا ہیں؟ تم اللہ کے فرما بردار رہو گے تو کیا وہ رب حالات کو تمہارے موافق نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا، لیکن زندگی میں جینے کا ڈھنگ تمہیں بدلنا ہوگا۔ جتنا آرام تم چاہتے ہو اتنا آرام اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ جتنی آسائشیں چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسائشیں دنیا میں رکھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے بہتر کسی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو سب سے بزرگ اور بہتر بنایا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا۔ حیات مبارکہ کو دیکھو، مدینہ پاک میں آئے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے۔ تاریخ پڑھنے والے بچے جانتے ہیں اچھی طرح سے، پہلی ہجری میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، دوسری ہجری میں باقاعدہ جنگ بدر ہوئی، تیسری ہجری میں باقاعدہ جنگ احد ہوئی، چوتھی پانچویں میں باقاعدہ جنگ خندق ہوئی،
5ویں ہجری میں باقاعدہ صلح حدیبیہ، 8ویں ہجری میں مکہ المکرمہ فتح، سرکار کبھی ایک سال بھی اپنے یہاں بیٹھ پائے؟ اور حالات ایسے کہ قبیلے والوں نے، اتنے بڑے کافروں کے قبیلوں نے اتنے بڑے بڑے دھوکے دیے. اللہ اکبر. ایک قبیلے والے آئے، سب جانتے ہیں، ایک قبیلے والے آئے، کہا کہ حضور ہمارے ساتھ کچھ علماء کو اور کچھ قرہ کو جو قرآن پاک اچھا پڑھتے ہیں ان کو بھیج دے. سرکار نے 40 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سکھا کر کے آؤ. اللہ اکبر. گئے اور ان کو دھوکے سے سب کو شہید کر دیا گیا. ان کو دھوکے سے شہید کر دیا. کیا سرکار زندگی بھر آرام سے بیٹھے رہے؟ جب سرکار نے آرام کو طلب نہ کیا تو تم کیوں آرام کو طلب کرتے ہو؟ دنیا آرام گاہ نہیں ہے. دنیا آرام گاہ نہیں ہے. دنیا یہ مبتلا ہونے کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پر سرکار کو جب آزمایا گیا تو تمہیں بھی یقیناً آزمایا جائے گا. ہاں، اگر سوچنا ہے تو اس مقام کے بارے میں سوچ کر کے دیکھو جہاں پر ہزاروں سال ہے، جہاں پر ہزاروں سال رہنا ہے. کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. تو نعمتوں کو ایسا کیوں طلب کرتے ہو کہ جواب دیتے دیتے پریشان ہو جاؤ؟ اس لیے اتنا ہی مانگو جتنا کہ دنیا میں کام چل جائے. سرکار سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر دنیا میں زندگی کیسی گزاری جائے؟ سرکار فرماتے ہیں مسافر کی طرح. مسافر لاہو لشکر نہیں جمع کرتا، آرائش کے بہت سارے سامان کو اکٹھا نہیں کرتا، بہت زیادہ اسباب سے دل نہیں لگاتا. مسافر کیا کرتا ہے؟ بھوک لگی ہے تھوڑا سا کھانا کھانا ہے کھا لیا. اگر پیاس لگی ہے تھوڑا سا پانی لے کر کے، آپ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو بتاؤ وہاں کیا باقاعدہ دعوت کا انتظام اور بریانی کا انتظام ہوتا ہے؟ نہیں. اگر بھوک لگی تھوڑا سا کھانا خرید لیا کھا لیا، اگر پیاس لگی تھوڑا سا پانی خرید لیا پی لیا، اتنا ہی تو ہے. کوئی ٹرین میں سونا چاندی نہیں خریدا کرتا، آسائش و آرام کے سامان کو نہیں خریدا کرتا. کیوں؟ اس کی نظر جو مسافر ہوا کرتا ہے اس کی نظر سفر کے اسباب نہیں بلکہ منزل پہ رہا کرتی ہے. مسلمانوں تمہاری منزل رب کی رضا ہے، رب کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور تمہاری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہی تمہاری منزل ہے. آج ضرورت انہی باتوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. آج ضرورت انہی باتوں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ نیا سال مبارک فرمائے اور نئے سال میں احکام اسلامی پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا